أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وسلم وصل علیہ بعدد من قاد وقام وصل كذلك على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى اہل طاعتک اجمعین آمین. محترم عزیز دوستو بزرگوں بھائی، آج 6 رمضان المبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5 روزے گزر گئے. روزوں کی فضیلت اور اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. اللہ نے جو خطاب فرمایا وہ ایمان والوں کے ساتھ فرمایا، لفظ ایمان والے میں ہے. اللہ پاک جب کوئی حکم دیتے ہیں اپنے بندوں کو تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرماتے ہیں، اور خصوصی خطاب مومنوں کو ہوا، عام حکم نہیں، ایمان والوں کو ہے. روزے فرض ہوئے، کھانا پینا بند. تو ذہن میں سوال آیا، یہ بڑا کٹھن کام ہے، مشکل کام ہے. فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے. صرف تم پر فرض نہیں، پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے. تو اس سے تھوڑا ہلکا ہوا کہ یہ عام ہے حکم، صرف ہم پر نہیں، ہم سے پہلے انبیاء میں جو امتیں گزری ہیں ان پر روزے فرض تھے. حضرت آدم علیہ السلام پر روزے ہر مہینے کی 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، ہر مہینے 3 دن روزے فرض تھے. کسی نبی پر غالباً حضرت نوح علیہ السلام پر 12 مہینے روزے فرض تھے. حضرت ادریس اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 1 دن روزہ 1 دن افطار. 6 مہینے روزے، 6 مہینے افطار، 6 مہینے چھٹی. پہلے تو روزہ پورے دن کا تھا، 24 گھنٹے کا، اب تو صرف صبح سے لے کر شام تک. یہ بھی آسانی سہولت ہے. تو یہ تمام امتوں سے آسان اور سہل حکم اللہ نے فرمایا. آسان بھی. روزے کیوں فرض ہوئے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو. روزے کا مقصد ہے انسان میں تقویٰ ہو. یہ تقویٰ اللہ کا خوف پیدا ہوگا روزے سے، گناہ سے دور ہوگا. روزے سے انسان کی نفسانی خواہشات ختم ہوگی، روحانی طاقتیں زیادہ ہوگی. جب نفسانی خواہش پر کنٹرول آ گیا، وہ ماند پڑ گئی، کمزور پڑ گئی، روحانی طاقت بڑھ گئی، تو اعمال کرنا آسان ہو جائیں گے. خشیت الہی روزے کا مقصد ہے، اللہ کا خوف. اور روزے دار روزے میں روزہ
کا عربی لفظ صوم، صوم کی معنی ہے الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانا پینا اور نفسانی خواہشات سے رک جانا، حلال چیزوں سے بھی صبح سے لے کر شام تک، ثم اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک، مغرب تک، مغرب کا وقت ہوا روزہ آپ کا پورا ہو گیا، اور روزہ رکھو۔ اس میں روزے میں حلال چیزوں پر بھی بندش ہو گئی۔ اے مومن، اے انسان، روزے میں اللہ نے کھانا پینا حلال تھا وہ بند کر دیا۔ ایک مہینہ ہم نے یہ ٹریننگ کی کہ صبح سے شام تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ اللہ فرماتا ہے باقی 11 مہینے حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے بچ جاؤ۔ ایک مہینہ جب حلال چیزوں سے بھی بندہ رک گیا تو 11 مہینے حرام چیزوں سے رک جاؤ۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں کوئی ریا نہیں، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے۔ ان یسیر الریا شرک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا بھی ریا، دکھلاوا، یہ شرک ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ذرے برابر ریا نہیں، دکھلاوا ہی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہر میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جس نے روزہ رکھا ہے اور جس نے نہیں رکھا۔ روزہ رکھنے والا بھائی کمزور پڑ جائے، چل نہ سکے، نہ رکھنے والا بڑا ہاتھی اور پہلوان بن جائے، نہیں، کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ دوسری عبادت ہے، نماز پڑھنے جائے گا مسجد میں لوگ دیکھیں گے، خیر خیرات کرے گا لوگ دیکھیں گے، زکات دے گا اور نہیں، جس کو دیں گے اس کو تو پتا چلے گا یہ مجھے زکات دے رہا ہے، سخی بندہ ہے، زکات دینے والا بندہ ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ذرے برابر بھی دکھلاوا نہیں۔ روزے کے مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر البرکہ، برکت کا مہینہ ہے، شہر الرحمت، رحمت کا مہینہ ہے۔ روزے کی مناسبت قرآن سے بھی ہے، قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، نزول رحمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر الرحمت، رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے۔ قرآن برکت والا کتاب ہے، اللہ کے حضور نے فرمایا یہ شہر البرکہ، رمضان برکت والا مہینہ ہے۔ روزے میں قرآن اللہ کی صفت ہے، القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ اور روزے کی بھی نسبت اللہ کی صفت کے ساتھ ہے، جیسے اللہ کھانے پینے سے پاک، بندہ روزے میں ہے صبح سے شام تک کھانے پینے سے پاک، گویا کہ اس میں وہ ملکوتی صفات آ گئی، فرشتوں والی صفات آ گئی۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس کا کوئی نظیر نہیں۔ ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مرنی بعمل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے اچھے عمل کا حکم فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم، روزہ اپنے اوپر لازم کر لو، فإنہ لا مثل لہ، اس کا کوئی مثال ہی نہیں، بے مثال بے نظیر عبادت ہے، عظیم عبادت ہے روزہ۔ دوسری مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ کو کسی عمل کا حکم کریں، کسی کام کا حکم کریں جو میں کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ عرض کیا کہ مجھے کسی کام کا حکم کریں، نیک عمل کا حکم کریں جو میں کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تجھ پر روزہ لازم ہے، اس جیسی کوئی بات نہیں، بے مثال عبادت ہے روزہ۔ اور اتنے عجیب دن بانا جس میں تکلیف ہی نہیں، اس میں بھی جو رہ جائے وہ اپنے مقدر پر ہے اور تو کچھ نہیں۔ ان برکات سے جو رہ جائے، بہت سے دوست تھے ہمارے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس دفعہ نہیں، ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں ہماری باری آ جائے اور ہم نہ پہنچ سکے، ہماری زندگی ہمارا ساتھ چھوڑ دے۔ اور جیسے روزے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مناسبت ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی، بندوں کی شفاعت کریں گے، اللہ کیا سفارش کریں گے۔
एक हदीस में अस्सियाम वल कुरान यशफआन लिलअब्द यौमल क़ियामत, रोजा और कुरान बंदे की क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा मनातुहु अनिल अक्ल वश्शुर्ब वल जिमा, अल्लाह तू मेरी सिफारिश कबूल कर ले, इस बंदे को बख्श दे, मैंने इसे खाने पीने नफसानी ख्वाहिशात के तकमील से रोक दिया था। कोई रोकता भी, घर में आप बैठे हैं, फ्रिज में सामान पड़ा है, कोई भी नहीं देखने वाला, मशरूबात पड़े हैं, माकूलात पड़े हैं, अच्छे खाने लजीज पड़े, आप नहीं खा रहे, कोई मना करने वाला नहीं, कमरे में अकेले बैठे हैं, कोई बच्चा भी नहीं कि भाई खा ले, मैं जल्दी खा लूं, कोई बच न जाए, लजीज फ्रूट पड़ा है, अल्लाह का खौफ। तो रोजा कहेगा अल्लाह मैंने इसे खाने पीने से नफसानी ख्वाहिशात से रोका था, ये रुका रहा, मेरी सिफारिश कबूल कर, इस बंदे को बख्श दे। और कुरान कहेगा अल्लाह मैं ये, इसको नींद भी आ रही थी, तरावी 1 घंटा खड़े होते हैं हाफिज साहब के पीछे, दिन की थकावट, कभी कभी आराम नहीं आता, बंदा थका रहता है, तो नींद में झटके भी आते हैं, लेकिन खड़ा रहता है, इसे कोई रोक तो नहीं रहा। इमाम साहब ने, कारी साहब ने रोके तो नहीं रखा कि भाई जब तक तरावी पूरी नहीं होगी आपका दरवाजा नहीं खोलेंगे, दरवाजा बंद रहेगा, आप तरावी पूरी करके जाओ, ये तो कोई नहीं कहता, कोई रोक भी नहीं रहा। अजीब इत्तेफाक, 2 रोज पहले मैं सैयद मौला में एक मस्जिद में गया, छोटे बच्चे 5 से 7 साल के, आखिरी तरावी 10 रकातें हमने पढ़ी, आखिर तक सुकून से बैठे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन बच्चों को जो अपने बाप के साथ खड़े हैं, मैं समझता हूं कि पहली दूसरी तीसरी जमात के बच्चे होंगे, खड़े रहे थे। तो ये एक मोहब्बत है जो खींच कर लाती है। कुरान कहेगा अल्लाह ऐसे नींद भी आ रही थी, पूरा घंटा खड़े रहना, थकावट भी थी, लेकिन ये नहीं जा रहा था, इसे बख्श दे। और हदीस में आता है युशफ़आन, कुरान और रोजा ऐसे सिफारिशी हैं जिनकी अल्लाह सिफारिश रद्द नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासु दावातिन ला तुरद्द, 3 ऐसी दुआएं हैं जिनकी अल्लाह के यहां मकबूलियत है, रद्द होती ही नहीं। दावतुल वालिदे वलदी, बाप की दुआ अपने बच्चे के लिए, वालिदैन की दुआ औलाद के लिए, ये अल्लाह के यहां रद्द नहीं होती, अल्लाह कबूल करता है। वालिदैन की दुआ अपने औलाद के लिए अल्लाह कबूल करता है। इसीलिए अहलुल्लाह उलमा फरमाते हैं आप किसी सफर पर जाते हैं, अपने वालिदैन से दुआ करवा कर निकले। और दावतुस साइम, रोजेदार की दुआ, वो भी अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल होती है। तीसरी दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ, जो सफर पे है उन्हें भी आप दुआ के लिए कहें। अच्छा सफर तो मक्के मदीने वाला है, लेकिन आम सफर पे भी है, उसकी भी अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। तो रोजेदार की भी अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता। तो दोस्तों, रोजेदार, रोजे की वजह से मैदे में सारा दिन भूखे रहने से बदबू आती है थोड़ी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, कसम है मुझे उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, लखुलूफ फमिस साइम या लखलूफ फमिस साइम, रोजेदार के मुंह की बदबू अतयब इंदल्लाह मिन रिहिल मिस्क, मुश्क अंबर से ज्यादा अल्लाह को पसंद है। वरना आम बदबूदार बंदा हमें पसंद नहीं होता, लेकिन रोजे की वजह से जो ये बदबू आ रही है, ये निकल रही है मुंह से, अंगारी हो रही है, फरमाया ये अल्लाह के यहां मुश्क अंबर से ज्यादा है। तो दोस्तों, रोजा तकवा पैदा करता है, रोजा बर्दाश्त सिखाता है, सब्र सिखाता है। कितना सब्र, प्यास भी बहुत है, पानी फ्रिज से तो नहीं उठा रहा, मशरूबात फ्रिज से तो नहीं उठा रहा, अब गर्मी में रोजा है और वुजू कर रहा है, ठंडा पानी है, नल से निकल रहा है, टूटी से निकल रहा है, गुरड़ी भी कर रहा है, कुली भी कर रहा है, वो पानी वहां तक पहुंच भी रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है कि अंदर ना आए, बाहर वो पूरा पानी बाहर निकल आए। ये बर्दाश्त नहीं तो क्या है, ये सब्र नहीं तो क्या है। ये सब्र रोजा सिखाता है। रोजा इंसान को दूसरे इंसानों की तकलीफ महसूस कराता है। कहते हैं फिरौन ने जब खुदाई की दावा की, उसे कभी कोई भूख हुई ही नहीं, तकलीफ हुई नहीं। अगर ये तकलीफ महसूस होती तो खुदाई दावा नहीं करता, वो समझता कि मैं खुद भूखा परेशान हूं, मैं कैसे खुदा बन सकता हूं। अल्लाह ने तुम पर रोजे फर्ज किए तो उलमा कहते हैं तुम्हारे फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए फर्ज किए कि भाई सारा दिन भूखा रहे तो एहसास होगा कि किस गरीब को खाना नहीं है,
ہم پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں، جس کے پاس کھانا نہیں، اب اس کے اندر سخاوت پیدا ہوگی کہ بھئی میرے پاس اللہ نے مجھے دیا ہے، میں روزے داروں کو روزہ کھلاؤں، ان کو روزے کے لیے بندوبست کروں۔ یہ کب پیدا ہوا؟ جب خود روزہ رکھے گا، خود میں وہ بھوک پیاس کی طلب ہوئی، تڑپ ہوئی، اب دوسروں کا احساس ہوا۔ شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ، غم خواری کا مہینہ، دوسروں کے دکھ درد کے احساس کا مہینہ۔ اب یہ تکلیف ہوئی، تب احساس ہوا کہ بھئی میں اس کو روزہ کھلاؤں، روزہ اس کو افطار کرواؤں۔ اور جو روزہ کھلواتا ہے، جتنا اس کو روزے کا ثواب ملا اتنا اس کو بھی ملے گا، روزہ کھلوانے والے شخص کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا عظیم ہے۔ اور یہ سخاوت آپ سعودیہ میں جا کر دیکھو، مکے اور مدینے میں جا کر دیکھو، آپ کو چمٹ جائیں گے جو جاتے ہیں رمضان میں روزے میں کہ بھئی میرے دسترخوان پر آ جاؤ، میرے دسترخوان پر آ جاؤ۔ انہیں پتہ ہے کتنا بڑا ثواب ہے روزہ کھلوانے کا، افطار کروانے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ جذبہ نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی وہ جذبہ اور دل کے چاہت کے ساتھ پھر جتنا بھی ہو سکے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگر ہم پرسیر ہو کر کھانا نہیں کھلا سکتے تو فرمایا کھجوری کے ساتھ، کہا وہ بھی نہ ہو تو فرمایا پانی کے گھونٹ کے ساتھ بھی روزہ افطار کرواؤ، اللہ آپ کو اس کا ثواب دے گا۔ جتنی حیثیت اور استطاعت ہے، تو اسی لیے اس چیز کا بھی اہتمام کریں، ہم روزہ رکھیں بھی صحیح، روزہ افطار بھی کروائیں، یہ بڑا ثواب ہے۔ اور روزہ رکھنے سے غربا اور مسکینوں کا قدر پڑتا ہے، بھوک کا قدر پڑتا ہے کہ بھوک کتنی بڑی مشکل چیز ہے، صبح سے شام تک اسی میں رہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، ہمیں آسان حکم دے دیا اور یہ ہمارے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ تصحو صحت سے مراد علماء کہتے ہیں تزکیہ قلب، دل پاک ہوگی، دل کے اندر جو گناہوں کی وجہ سے میل کچیل ہو جاتی ہے وہ روزے رکھنے سے نفسانی خواہشات کمزور پڑ گئی، روحانی طاقت بڑھ گئی، اب دل کے اندر صفائی ہوگی۔ اور بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے پورا مہینہ اسے کینسر نہیں ہوگا، بہت سے بیماریوں سے بچ جائے گا۔ فارن کنٹریز میں جماعت جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر صحت چاہنی ہے تو 1 مہینہ بھوکا رہو، وہ روزہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ مسلم تو ہے نہیں، صبح سے شام تک بھوکے رہو، 1 مہینہ آپ تندرست رہو گے، فٹ فاٹ رہو گے۔ سومو تصحو، روزہ رکھو صحت والے بن جاؤ گے، روزہ رکھو تزکیہ قلب بن جائے گا، دل سے جو میل کچیل ہے گناہوں کی وہ ختم ہو جائے گی، روزے سے آپ گناہوں کے فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اولاد کا فتنہ، جان کا فتنہ، مال کا فتنہ، بہت ساری آزمائشیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، روزے سے یہ ساری حل ہو جائیں گی۔ اللہ اپنی طرف سے اس دل میں یہ ساری چیزیں وہم ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، دل میں ایک وسوسہ اور ختم ہو جائے، اس سے اور کیا چاہیے؟ یہ تب ہوگا جب اللہ کی قرب نصیب ہوگا، قرب ہوگا روزے سے، قرب خداوندی ہوگا ہی روزے سے نصیب، روزہ رکھے گا تو قرب خداوندی نصیب ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے دار للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطری و فرحت عند لقاء ربی۔ ایک وقت ہوگا جب روزے کے افطار کے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے، روزہ کھولنے کی خوشی ہوتی ہے، اور یہ جب روزے دار کو اللہ زیارت کرائے گا، دیدار کرائے گا، فرحت عند لقاء ربی، رب سے ملاقات ہوگی، اس وقت خوشی ہوگی۔ ہمارا بھائی جائے بھائی مکے گیا، مدینے گیا، سعودیہ گیا، پڑھنے گیا، چند سالوں کے بعد آئے، کچھ مہینوں کے بعد آئے، ہم اس کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، گلے لگا کر ملتے ہیں، وہ کتنی خوشی ہوتی ہے، باپ سے ملتے ہوئے، بھائی سے ملتے ہوئے، بہن سے ملتے ہوئے، بیٹے سے ملتے ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار میں جو خوشی ہے اس سے زیادہ وہ خوشی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ روزے میں خوشی ہے، یہ روزے دار کے لیے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ کسی کا بدلہ بھائی انعام ہے، یہ بچہ امتحان میں اول پوزیشن آیا، یہ ملازم اس کی پرفارمنس بہتر ہے، اس کی ACR اچھی ہے، اس کی رپورٹنگ ڈیوٹی ٹائم فرسٹ کلاس ہے، اب اس کی جو ہے انعام اس کو کون دے گا؟ بھائی ضلع کا آفیسر دے گا، یہ بھی خوشی ہے، دکھائے گا بھائی مجھے 1 لاکھ انعام ملا ہے، تمغہ امتیاز ملا ہے، DC صاحب نے دیا، کمشنر صاحب نے دیا، IG صاحب نے دیا،
تو خوشی ہوگی. لیکن اسی شخص کو کہے بھائی آپ کو نشان حیدر ملے گا, تمغہ امتیاز ملے گا, بادشاہ کی طرف سے ملے گا, انعام تو وہی ہے لیکن اب حیثیت بڑھ گئی, اس کو اور زیادہ خوشی ہوگی. اللہ فرماتا ہے دوسرے اعمال اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لکھوائیں گے. بھائی نماز کا ثواب آپ لکھ لو, اس کی خیرات صدقات کا ثواب آپ لکھ لو, روزے کا ثواب میں دوں گا, کیونکہ الصوم لی, اللہ فرمایا, حضور فرماتا ہے میرا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے, اسی لیے اس کا بدلہ بھی میں دوں گا. اللہ روزے کے کا ثواب دے, یہ بڑا اعزاز ہے. دوسری روایت ہے اسی حدیث میں, الصوم لی وانا اجزا بہ, روزہ میرے لیے ہے, اس کا بدلہ میں خود ہوں. حدیث میں آتا ہے ملہ المولا فلہ الکل, جس کا رب اس کا سب. اللہ جو مل جائے روزے کے بدلے میں اور کیا چاہیے, اور تو کچھ نہیں چاہیے. ایک بادشاہ نے کہا ہیرے جواہرات پھینکے, منسٹر وزیر سب اس مجلس میں بیٹھے تھے, اٹھاؤ جس کو جو چاہیے, سب لگ گئے اس کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے میں. ایک خادم تھا وہ بادشاہ کو چمٹ گیا, کہا آپ نے کہا اس مجلس میں جس کو جو چاہیے وہ لے لینا, تو میں نے آپ پر ہاتھ لیا. کہا بیوقوف ہو, ہیرے جواہرات سونا چاندی وہ لے رہے ہیں, تو میرے ہاتھ میں مجھے لے رہا ہے. کہا اگر بادشاہ مل جائے تو ان ہیروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب روزے کے بدلے میں اللہ مل جائے تو ہمیں کیا چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے, سب کچھ مل گیا. ملہ المولا فلہ الکل, یا من المولا فلہ الکل, جس کا رب اس کا سب. رب مل جائے روزے کے بدلے میں اور کیا چاہیے. اسی لیے دوستو کچھ روزے جو گزر گئے وہ تو گزر گئے, جنہوں نے رکھے وہ مبارکباد کے لائق, اللہ نے ان سے کام لیا. اللہ نے, کیونکہ اللہ کے گھر وہی آئے گا جسے رب چاہے گا نا. ہم اپنے گھر میں اس کو بٹھاتے ہیں, اپنی بیٹھک میں, اتاق میں, ڈیرے پہ اس کو بلاتے ہیں جسے پسند کرتے ہیں, چائے بھی اسے پلاتے ہیں. اگر اسے پسند نہ کریں تو اسے بٹھانا ہی نہیں, اسے کہیں گے تو نے میرے دہلیز پر قدم رکھا کیوں, تو مجھے پسند ہی نہیں ہے. اب جو نہیں آ رہے تو سمجھو وہ اللہ ان پر ناراض ہے. جو پہنچ گئے اللہ کا شکر کرے, اللہ تو نے اپنے در تو بلایا. تو بقیہ روزوں کا اہتمام کریں, اس میں کمی کوتاہی نہ کریں, کوشش کریں خود بھی رکھیں. اور میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا اپنے بچوں کو بھی رکھوائیں, انہیں عادت پڑے روزے کی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے, پھر روئی کے ان کو کھلونے بنا کر دیتے تھے تاکہ مغرب تک چل سکے, بھلا جتنا چل سکے. عادت پڑے گی کہ بھی ہمیں سحری کرنی ہے, روزہ رکھنا ہے. بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ بچوں کو روزہ نہ رکھوائے, روزہ ٹوٹ جائے گا, گناہ ہوگا. والدین پہ روزہ نہیں, گناہ نہیں ہوگا. بچوں کو نماز پڑھ لے, اگر آگے سے گزر گئے نماز نہیں ٹوٹے گی, نہ ہماری ٹوٹے گی, نہ ان کو گناہ ہوگا, کیونکہ انہیں پتا چلے گا کہ ہمیں آنا اس گھر میں ہے. دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کے بقیہ روزوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. اور جو دن گزر گئے ان کا, جنہوں نے رکھا انہیں تو مبارکباد, جو رہ گئے انہیں روزے فرض ہیں دوبارہ رکھنے, وہ معاف نہیں ہے. آئندہ روزوں کی اللہ تبارک و تعالی روزوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.